السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلا 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری کے 10 دن جہنم کے آگ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تجھے اس آنے والے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے اور ہمیں یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما، آمین۔ مانگ لو خدا سے گڑ گڑا کر، ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کے ایک روزے بھی چھوڑ دیا، خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور وہ بھی جو ہم نے انجانے میں کیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کو قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے، جب بخشنے پر آتا ہے تو امت کو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ جب کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کی بہترین عادت میں سے ایک مسواک کرنا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کی دعائیں افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اے میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے لکھ دے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ اپنی تبدیلی کو رمضان المبارک تک محدود نہ کریں، بلکہ خود کو تمام عمر کے لیے تبدیل کریں، اور وہ جب امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی، انشاءاللہ۔ سحری کے وقت موسم کتنا پیارا ہوتا ہے، جیسے جنت کی ٹھنڈی اور پرسکون ہوا ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تمہیں ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں 2 چیزیں بہت پسند ہے، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ اے میرے اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں پریشانیوں میں، خوشیوں اور راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا، مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے رمضان گزارے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے
گناہوں سے آزادی اور بابرکت بنا دیا۔ رمضان کے مہینے میں مسواک کو اپنی عادت بنائیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان اللہ کی طرف سے دعائے مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ آئیے اس مغفرت اور رحمت والے مہینے میں اپنے اللہ کو توبہ اور دعاؤں سے منا لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس میں کوئی نہیں اندر جا پائے گا۔ اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر جا نہ سکے گا۔